السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین ومن اقتفى اثرهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ۔ وقال سبحانہ وتعالی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ معزز علماء کرام، عزیز طلباء، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ جامعہ عالیہ ایک جامعہ ہی نہیں ہے، بلکہ ملک ہندوستان کا ایک وہ معیاری ادارہ ہے جس نے صرف ملک ہی میں نہیں بلکہ بیرون ملک اپنا ایک بہترین چھاپ چھوڑا ہے، جس سے فارغ التحصیل طلباء جس جامعہ میں گئے ہیں اس میں اپنی ایک خاص پہچان بنا کے رکھی ہے، چاہے وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ہو یا جامعۃ الملک سعود میں ہو، جامعہ منورہ میں ہو، جامعۃ الامام میں ہو یا مملکت سعودی عرب کے دیگر جامعات میں ہوں۔ لوگوں نے اپنی ایک پہچان چھوڑی ہے، اور یہ سب کچھ ممکن اس لیے ہوا ہے کہ آپ لوگ ایسے اساتذہ کرام کی نگرانی میں تعلیم پا رہے ہیں جن کی محنتوں نے اور جن کے خلوص اور للہیت سے بھرپور جذبات اور دین کی خدمت میں ان کی عظیم انہماک نے آپ کو اور آپ کے جامعہ کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ یہی جامعہ پہلے ایک چھوٹی سی عمارت کے اندر ڈومن پورہ میں ہوا کرتا تھا، اور آج الحمدللہ آپ ایک ایسی جگہ پر یہ جامعہ دیکھ پا رہے ہیں جو اپنی وسعت علمی کے ساتھ ساتھ وسعت مکانی کا بھی پرچار کر رہی ہے اور بتا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے یہ جامعہ اپنی مساحت کے اعتبار سے وسیع ہے، اس سے جڑنے والے تمام لوگوں کی دلوں کو بھی وہی وسعت عطا فرماتے۔ میرے ساتھ فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر حفیظ الرحمن حفظہ اللہ ہیں۔ آپ سے میری بہت دیرینہ تعلقات نہیں ہیں، تقریباً 1 سال یا اس سے کچھ کم و بیش عرصے سے ہماری اور آپ کی ملاقات ہوئی اور شناسائی بڑھی ہے، اور اتنی مدتوں میں کسی ایک آدمی کو جاننے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ اس آدمی کی سوچ اپنے ادارے کے تئیں، اپنے طلباء کے تئیں کیا ہے۔ اگر منہ پہ کوئی بات کہوں تو یہ سامنے تعریف کرنے والی بات ہوگی، مگر میں اپنی نہیں، اپنے ساتھیوں کی بات یا طلباء کی بات آپ کے تعلق سے جو یہ ہے کہ ایک مشفق، مربی و استاذ، پرنسپل کی شکل میں ہمیں ملے، تو ان کے علم سے اور ان کے بہترین اخلاق سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیے گا۔ یہ مواقع جو آپ کو یہاں میسر ہوئے ہیں جامعہ کے اندر، یا جس جامعہ میں بھی آپ پڑھے ہوں، یا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جس جامعہ میں بھی پڑھنے کا آپ کو موقع عنایت فرمائے،
آپ ان تمام مدارس سے جڑے اساتذہ کرام کو غنیمت سمجھیے گا۔ اساتذہ کرام آپ کے لیے آپ کی زندگی میں، خاص کر کے علمی زندگی میں، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر آ جائے تو سارا بدن آپ کا صحیح سالم ہونے کے بعد آپ کو چلنے کے لائق نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ کے اساتذہ ہی آپ کی نظروں میں وہ مقام نہ پا سکیں جو ان کا مقام ہونا چاہیے، تو آپ کی ترقیاں وہیں جا کر کے رک جائیں گی۔ جوتیاں سیدھی کر دی تھیں ایک دن استاذ کی، جوتیاں سیدھی کر دی تھیں ایک دن استاذ کی، اس کا ثمرہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی۔ تو اساتذہ کرام کے مقام کو آپ لوگ ضرور سامنے رکھیے گا، اپنی نیک دعاؤں میں آپ ہمیشہ انہیں یاد رکھیے گا۔ یہ آپ کے روحانی باپ ہیں۔ اگر آپ کے والدین نے آپ کے جسم کی نشو و نما میں محنتیں کی ہیں، اس کے پرداخت میں، اس کو پالنے میں، بڑا کرنے میں اگر انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے، تو آپ کی روح کی پرورش کرنے میں آپ کے اساتذہ نے کوئی کمی اور کوئی کسر نہیں اور کوئی تقصیر نہیں کی ہے۔ اور ان دونوں غذاؤں کو آپ کو ضرورت ہے کہ جو آپ کے لیے جسمانی غذا فراہم کریں، ایسے ہاتھوں کی بھی ضرورت ہے، اور ان ہاتھوں کی بھی ضرورت ہے جو آپ کی فکر کی سینچائی کریں، آپ کی سوچ کی صحیح سینچائی کر سکیں، انہیں صحیح دشا دکھا سکیں اور انہیں بہترین راہ دکھا سکیں۔ یہ وقت امتحان کا وقت ہے۔ میں کوئی لمبے خطاب کے موڈ میں قطعی نہیں ہوں۔ شیخ محترم نے کہا کہ آپ آئے ہیں تو ہمارے جامعہ میں تشریف لائیے گا اور کچھ دیر ہم بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ چند لمحے ہیں جو شاید ہمارے لیے یادگار ہو جائیں اور آپ کے یادوں کے کسی گوشے میں شاید ہماری یہ تصویریں چھپ کر کے رہ جائیں، اور کبھی وقت کے گزرنے کے بعد آپ ہمیں یاد کریں گے کہ کبھی اس طرح کی بھی ایک مجلس ہوئی تھی، مختصر ہی صحیح مگر یہ بڑی ہی پیاری مجلس تھی۔ وہ مجلس اس لیے پیاری ہے کہ ایک تو آپ نے ایک ایسی نماز کی ادائیگی کے بعد، جس نماز کی ادائیگی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈک والی نمازوں کو ادا کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور کہیں دوسری حدیث میں کہا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ جو سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے کے بعد 2 نمازوں کے پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لے، وہ جنت میں داخل ہو، وہ جہنم میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے ایک نماز کی ادائیگی کر کے آپ بیٹھے ہیں اور دوسرے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ ہماری مجلس بابرکت مجلس ہوگی انشاءاللہ۔ جس مناسبت سے ہم لوگ ہیں، بات تاکہ مناسبت کی رہے اور عام نصیحت نہ رہے، ہم آپ سب امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں، اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ آپ سب، شیخ نے بتایا کہ 3 پرچے آپ کے رہ گئے ہیں، اس کے بعد آپ سب رزلٹ کے انتظار میں ہیں۔ کیسا رزلٹ ہوگا؟ شیخ نے اطمینان بخش بات کہی کہ آپ لوگوں کے امتحانات بہتر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید یہی کی جاتی ہے کہ آپ کے نمبرات بہترین ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ نمبرات، یہ گنتیاں دنیا کے لیے ہیں۔ جب ہم دنیا کے امتحان سے گزریں تو اس کو ہمیشہ آخرت کے امتحان سے مربوط کر لیا کریں، آخرت کے امتحان سے جوڑ کر کے دیکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور آپ کے استاذ بھی کہیں گے 6 مہینے آپ کو پڑھائے ہیں، آپ پر محنتیں کی ہیں، اپنی قربانیاں آپ کے لیے دی ہیں، اپنے وقت کی، اپنی زندگی کے قیمتی اوقات آپ کے لیے صرف کیے ہیں۔ بہت سارے اساتذہ ایسے ہوں گے جن کے بچوں کو یہ موقع نہیں ملا ہوگا، مگر ان لوگوں نے اپنے بچوں کی نہ پرواہ کر کے
آپ لوگوں کی زندگی کی پرواہ کی ہے، آپ کے مستقبل کو، آپ کی فیوچر کو، آپ کے بھوش کو سنوارنے کی بات کی ہے، اس کے لیے تگ و دو جدوجہد کی ہے، محنت کی ہے، یہ کم ہے؟ تو جیسے اس آیت میں کہا جا رہا ہے، تو استاذ بھی اب 3 دنوں کے بعد آپ سے کہیں گے کہ آؤ ہم آپ کے محنتوں کا اثر دکھاتے ہیں، آپ کا رزلٹ بتاتے ہیں کہ آپ نے کتنی محنتیں کی ہیں، وہ دکھائیں گے۔ اب اس کو آخرت سے جب جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ ہم نے دنیا میں آپ کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم۔ استاذ کہتے ہیں کہ ہم نے 6 مہینے پڑھائے ہیں، 6 مہینے کے بعد ہم نے امتحان لیا، وہ رزلٹ ہمیں دیکھنا ہے کہ کتنی محنت آپ نے کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتا ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ تگ و دو کیا ہوتا ہے، جس کے لیے اس کی محنت ہوتی ہے، اور جتنی محنت ہوتی ہے بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی، محنتوں کی مقدار ہی بلندیاں نصیب میں آتی ہیں، محنتوں کے بقدر ہی کامیابیاں ہاتھ آتی ہیں، اور جو کامیابیوں کا متلاشی ہوتا ہے وہ راتوں کو آرام میں نہیں بلکہ راتوں کو اپنی اس فکر میں گزار دیتا ہے کہ وہ جو ٹارگٹ ہمارا ہے وہ حاصل کیسے کر پائیں گے۔ تو آپ نے محنت کی ہے، اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھیں گے۔ اساتذہ وہ رزلٹ سنائیں گے، کبھی اسی دور سے ہم لوگ بھی گزر رہے ہوتے تھے، مگر امتحان کا یہ دور، امتحان کا یہ عالم دنیا کے امتحان کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ دنیا کا امتحان ہمیں ایک ایسی زندگی کے امتحان کا سبق دے جاتا ہے کہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے لامتناہی ہے، اس کے لیے آپ کی تیاری کتنی ہے۔ آپ ہمیشہ ان دونوں امتحانوں کو دیکھ کر کے تول کر کے رکھیے گا، ہمیشہ دونوں کا موازنہ کرتے رہیے گا۔ یہاں استاد کہتے ہیں کہ آؤ ہم آپ کو آپ کا رزلٹ سناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، اللہ کہتا ہے کہ آؤ ہمارے پاس، ان الینا ایابہم، آؤ تم سب ہمارے پاس، لوٹ کے آؤ گے ہمارے پاس، ان الینا ایابہم، تمہارا لوٹنا ہمارے پاس ہی ہوگا، بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ زمین پہ چاہے جتنے پاؤں پٹک لو زمین کو ہرا نہیں سکتے، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ یہ دھرتی پھاڑ سکتے ہو اور نہ اونچائی میں ایوریسٹ کو پہنچ سکتے ہو، چاہے جتنی کوشش کر لو، اس دھرتی پہ چلنے کے بعد اس دھرتی کا سینہ چاک نہیں کر سکتے، اور بلندیوں کو جتنا چاہو آپ چھو لو، آپ کی پرواز چاہے جتنی بلند ہو جائے مگر پہاڑوں کی اونچائی کو چھو نہیں سکتے، اور اس اونچائی پہ جانے کے بعد اگر آپ میں کبر آیا، علم حاصل کرنے کے بعد اگر آپ میں تکبر آ گیا کہ ہم تو بڑے ہو گئے، امتحان دیا 99.99 لے کر کے ہم آ گئے ہیں، 99 سے زیادہ 100% ہمارے نمبرات آ گئے، کبر آ گیا، اب دوسرے طلبہ آپ کی نظر میں اگر چھوٹے ہونے لگے، چھوٹے دکھنے لگے، تو پہاڑ کی اونچائی کو اپنے سامنے رکھیے گا، جس بلندی پہ انسان چھوٹا لگے اس بلندی پہ جانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کی نگاہوں میں دوسرے لوگ معمولی دکھیں گے تو آپ بھی ان کی نگاہوں میں بہت بڑے نہیں دکھیں گے۔ پہاڑ سے دیکھنے والا جب نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو بڑی بڑی چیزیں اسے چھوٹی دکھائی دیتی ہیں، نہیں، لیکن آپ بھی تو ان کی نظروں میں چھوٹے ہی دکھائی دیتے ہو۔ تو بڑا تو وہ ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر علم آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو بڑا چھوٹا کر لیتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی کی طرف غالباً قول منسوب ہے کہ العلم ثلاثۃ اشبار، کہ علم کے 3 پاؤدان کہہ لو، میں اس کی ترجمانی کر دوں، یہ بتتا ہے نا، اس کو شبر کہا جاتا ہے، تو کہا کہ جس نے پہلا یہ
پہلی سیڑھی پہلا زینہ جس نے پار کر لیا تجبر، تو کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرے جان. دوسری جماعت اگر پڑھ کر کے اور پڑھانے لگا تو علاقے کا سب سے بڑا مفتی وہی بن جاتا ہے. بڑے بڑے علماء، علم کی میدان کے بڑے بڑے شہسوار خاموش رہیں گے، مگر وہ بیچارہ ایسے اچھل کر کے باتیں کرے گا نا جیسے سمندر میں جب جوار آتا ہے تو بلبلے بہت زیادہ نکل جاتے ہیں، نہیں، اس کے بعد لمحے ہی میں سب ختم ہو جاتے ہیں. تو بیچارہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، سب سے پہلے جواب دینے کی کوشش کرے. کہا تجبر، تو پہلا پاودان اگر پار کر لیا تو سوچتا ہے کہ ہم سب سے بڑے بن گئے. کنویں کا میڈک اگر آپ تھوڑا تالاب میں ڈال دو تو رکے گا؟ وہ تو یہ سوچتا ہے کہ بھائی دنیا کیا چیز ہے، ہم ڈیلی پار کرتے ہیں ادھر سے ادھر، یہی تو سوچے گا. تو اس کی مثال وہ میڈک جو کنویں کے اندر رہے، کہ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ پوری دنیا ہماری مٹھی میں ہے، ہم تو ڈیلی کئی چکر لگاتے ہیں دنیا کا. جب دوسری جو بالشت ہے اس کو پار کرتا ہے، دوسرا پڑاؤ جب علم کا پار کرتا ہے تو امام شافعی کہتے ہیں تواضع، تو اس کے اندر تواضع آ جاتی ہے، خاکساری آ جاتی ہے. کیونکہ بڑے تالاب میں اب اسے جب چھوڑ دیا جائے تب اس کو ایک وقت لگتا ہے جانے میں. کہتا ہے کہ بھائی یہ دنیا تھوڑی وسیع پیمانے کی ہے. تو اب میڈک کو، کنویں والے کو، یہ آپ کے سامنے ہے نا تالاب، اس میں ڈال دیں گے تب کہے گا بھائی کچھ بڑی دنیا ہے اس کی، جس میں پار کرنے میں ایک وقت لگے گا. اور کہا کہ جس نے تیسرا علم کا پڑاؤ پار کر لیا تو وہ علم انہ لا یعلم شیئا، یہ عرف انہ لا یعرف شیئا، تو اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو علم کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ جس کے ساحل کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے. اب اسی کنویں والے میڈک کو سمندر میں لے جا کے ڈال دو، پار کر پائے گا؟ تب کہے گا کہ بھائی یہ تو ایسی جگہ ہے کہ اس کے آگے بڑے بڑے فیل ہو گئے ہیں، کہاں کون پہنچ پاتا ہے. تو علم کے جتنے اونچے پاودان پر وہ پاؤں رکھے گا اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ آگے چل کر کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ موجود ہیں جو 60 سال سے تھوڑی ہی زیادہ اور زندگی پائے تھے، 63 سال تقریباً، اور اس میں اتنی کتابیں انہوں نے تصنیف کر ڈالی کہ جس کو ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں پوری عمر میں. تب سمجھ میں آتا ہے کہ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں. تب سمجھ میں آتا کہ ہم نے تو عالیہ میں پڑھا تھا تو ہمیں لگا تھا کہ شاید بس یہی کچھ علم ہے. تو یہ چابیاں ہمارے اساتذہ کرام نے آپ کے سپرد کی ہیں علم کی. اب تالا کھول کر کے اسے حاصل کرنا یہ آپ کا کام ہے. آپ یہ قطعی نہ سوچیں کہ اب سارے علوم کو آپ کے ذہن میں یہ اساتذہ کنورٹ کر دیں گے. یہ کوئی میموری نہیں ہے کہ یہاں سے نکالا اور دوسری جگہ اسے کاپی پیسٹ کر دیا ہے. نہیں، اساتذہ کرام آپ کو چابیاں دیتے ہیں، وہ چابیاں آپ کو مل گئی. اب آپ وہاں کھول کر کے چابیاں حاصل کر سکتے ہیں. تالا کھولنا یہ آتا ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ، اب جتنی محنت کریں گے، جتنا وقت آپ کا لائبریری میں گزرے گا، جتنا وقت آپ کو کتابوں کے مطالعے میں گزرے گا، جتنا وقت استاذ نے کسی فن کا تذکرہ دوران تدریس کر دیا، پڑھانے کے درمیان کبھی کبھی کوئی باتیں بلا ارادہ جس کی وہ تیاری نہیں کر کے آئے ہوتے ہیں، کچھ باتیں زبان سے دنیا کے دروازے کھول دیں، تو وہ تلاش کیجئے گا کہ وہ چابیاں ہم کو مل جائیں جس سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں. تو
تو ہمیشہ اپنے اس امتحان کو میرے عزیز طلباء آخرت کے امتحان سے جوڑ کر کے رکھیے گا۔ جیسے آج آپ محنت کر کے رزلٹ کے انتظار میں ہیں اور اس امید میں ہیں کہ آپ کا امتحان بہتر ہو، اچھا ہو، آپ کا رزلٹ اچھا آئے، نمبرات اچھے آئیں، ایسے ہی ایک اور امتحان ہونے والا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو تیاری کرنی ہے، جس کے بارے میں رب نے کہا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، آؤ گے ہمارے پاس تو ہم تمہارا حساب کریں گے۔ تب اللہ کہے گا انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، کہ یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں نے گن کر کے رکھے ہیں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، اب نامہ اعمال جس کے دائیں ہاتھ میں مل جائے وہ اللہ کی تعریف کرے۔ اب جن کے نمبرات اچھے کل آئیں گے تو لوگوں سے اپنے نمبرات چھپائے پھرے گا، وہ تو کہے گا نہ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ وہ تو بولے گا کہ ہم کہہ رہے تھے میرے ساتھی محنت کر لے، کل تیرے رزلٹ اچھے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، اس آخرت کے لیے تھوڑی سی محنت کر لو، دائیں ہاتھ میں کسی طرح سے نامہ اعمال حاصل ہو جائے تو پھر اپنا رزلٹ سارے لوگوں سے دکھاتے پھرو گے اور کہو گے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ لو میرا رزلٹ، یہ لو میرا رزلٹ، اور اس یقین کی یاد دہانی وہاں کرتے پھرو گے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا تو یقین تھا کہ ایک دن آئے گا کہ اپنی محنتوں کا بدلہ ملنے والا ہے، حساب و کتاب ہونے والا ہے اور اس میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ اور جس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہو جائیں ان کا حشر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اگر پیٹھ پیچھے سے کسی کے نامہ اعمال کو پکڑا لیا جائے تو کیا کہے گا؟ اگر کوئی امتحان میں فیل ہو جائے رزلٹ دکھائے گا؟ دنیا کے رزلٹ میں اگر فیل ہو گئے امتحان کے رزلٹ، اللہ نہ کرے کہ آپ لوگ زیادہ ایسا کچھ ہو، وہ دکھائے گا اپنے رزلٹ کو؟ تو آخرت کا رزلٹ اگر فیل ہو گیا اس کو بھی نہیں دکھائے گا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش رزلٹ آج سارے خلائق کے سامنے ہاتھوں میں نہ تھمایا گیا ہوتا، ولم ادری ما حسابیہ، آج اپنا رزلٹ ہی نہ دیکھ پاتا تو بڑا اچھا ہوتا ہے نا۔ آج موقع ہے، اس لیے آج جو یہاں اس تعلیم کے لیے محنت کریں گے اس کا ثمرہ آپ انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے، اور اسی طرح سے اگر اس تعلیم کو آپ نے آخرت کے لیے مختص کر لیا ہے تو اس کا بھی ثمرہ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے۔ جو علم آپ کو آخرت کے فکر کے قریب نہ کر سکے، اس کی یاد دہانی کے قریب نہ کر سکے، اس کی تیاری پر آمادہ نہ کر سکے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی تعلیم میں کھوٹ ہے۔ وہ کون سا شرعی علم ہے جو آپ حاصل کر رہے تھے اور اس نے آپ کو آخرت کی فکر نہ دلا سکی؟ تو اس لیے ہمیشہ دونوں امتحان کو اپنے سامنے رکھیے گا کہ یہ دنیا کا امتحان ہے، ایک اور امتحان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے آپ نے کیا پیش کیا ہے۔ جیسے آج اپنے آج کو آج تول رہے ہیں کہ آج جو ہم نے محنت کی ہے اس کا ثمرہ ہمیں 2-4 دن کے بعد دکھنا چاہیے، تو ایسے ہی آخرت کی تیاری کے لیے بھی ایسے کچھ اعمال پیش کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ کے گڑ گڑا کر کے کہہ سکو کہ اللہ اگر میری زندگی کی کوئی ایسی نیکی ہے جو اس لائق ہوئی ہے جو درجے قبول کو حاصل کر سکی ہے تو اللہ اس کے سبب اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ تو اپنی زندگی میں کوئی ایسی نیکی آپ بنا کر کے رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تیاری کا حکم دیا کہ کل کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لے سکتا، 1-1 منٹ آپ کا قیمتی ہے اس وقت اور اسے آپ کو لگانے کی ضرورت ہے۔ آپ کے امتحان کے تعلق سے ایک بات کہیں کہ بات ختم کر دوں کہ امتحان آپ تیاری کر رہے ہیں، یہ اس کی تیاری اس پہلے محاضرے سے ہونی چاہیے تھی۔ آج تو مذاکرے کا دن ہے، یہ تیاری کا دن نہیں ہے، آج یہ تو مذاکرے کا ہے
کہ جو آپ نے سیکھا تھا اس میں سے کیا چیزیں آپ کو یاد رہ گئی ہیں، جو نہیں یاد رہ گئی ہیں، یا جس پہ غبار پڑ گئے ہیں، اس غبار کو ذرا صاف کر دینے کی ہے۔ اثر نو اسے یاد کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ ہم لوگ غلط فکر بنا لیے ہیں کہ جب امتحان کے لیے تیاری کا اعلان ہوگا تب تیاری کریں گے۔ اب آپ سوچو کہ آخرت کے لیے اگر 10 نشانیاں بڑی والی جو ہیں، بڑی بڑی والی وہ آ جائیں تب انسان تیاری کرے تو پاس ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو پہلے محاضرے سے تیاری اگر ہو تو صرف آپ کو کتابوں کا مذاکرہ کافی ہے، مطالعہ تک کافی ہے، کہ تاکہ کچھ جو باتیں غبار آلود ہو گئی ہیں، جن معلومات پہ کچھ دھول پڑ گئی ہیں، اس کو صاف کر دیں۔ وہ یہ حفظ کا وقت نہیں ہے۔ تبھی سے ہر دن کے محاضرے کی، ہر دن کے درس کی کا مراجعہ شام ہی میں ہو جانا چاہیے، تاکہ وہ جو یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہارڈ ڈسک دیا ہے نا، اس کے اندر معلومات چلی جائیں، ہے نا۔ موبائل کے اندر دو طرح کی میموری ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے جو وقتی طور کے لیے معلومات کو سیو کرتی ہے، اور ایک ہوتی ہے جو ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، جس کے اندر آپ معلومات ڈال دیجئے تب وائرس ہی اس کو خراب کرے گا، ورنہ اس کے اندر پڑی رہیں گی۔ ایسے ہی آپ کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کی میموری رکھی ہے، تو وہ جو میموری آپ کی وقتی طور والی ہے اس کو سیکل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ڈیلی پڑھنے کے بیس پر ہوگی تاکہ وہ ہارڈ ڈسک میں جا سکے۔ تو اس لیے اگلے امتحانوں کی تیاری آپ کی پہلے دن کے محاضرے سے ہونی چاہیے، کہ ہمیں سالانہ کے لیے ابھی سے تیار ہونا، اور امتحان کے لیے نہیں۔ یہ تو میں نے مثال دی دی، مگر امتحان کے لیے پڑھنا، بولو، امتحان کے لیے پڑھنا نہیں۔ یہاں سے نکلو گے نا، یہاں تو آپ 1000 غلطی کر لو، اساتذہ کرام آپ کی تصحیح کریں گے، تنقید نہیں کریں گے، مگر اس فیلڈ سے باہر جا کر کے ایک کلمے کی غلطی کر کے دیکھو، ساری دنیا پر ٹوٹ پڑے گی آپ کی غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے، آپ کی خامیاں تلاش کرنے کے لیے۔ تو اس لیے آپ علم کو امتحان کے لیے نہیں، بلکہ آپ دین کی اور دنیا دونوں کی خدمت کرنے کے لیے سیکھو۔ اس لیے نمبرات کم بھی رہیں گے تو وہاں کامیاب رہو گے۔ یہاں نمبرات بھی آ گئے اور آپ نے صرف مدرسے کی چہار دیواری کے لیے، سند کے لیے اگر آپ نے سیکھا ہے تو عملی میدان میں فیل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اسے مجھے اور میرے تمام عزیز طلباء کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کی روشنی میں عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین کا سچا پکا اللہ تعالیٰ ہمیں خادم بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معذرت خواہ ہوں، باتیں تھوڑی لمبی ہو گئی۔